السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بھارت کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں پر جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھے۔ ایک طرف روس سے تیل کی خرید، دوسری طرف انتخابات میں دھاندلی، اقلیتی ووٹرز کو جان بوجھ کر لسٹ سے نکالنا اور پھر دفاعی ساز و سامان میں غیر معمولی اضافہ۔ یہ سب محض خبریں نہیں بلکہ ایک بڑا جمہوری اور اخلاقی بحران ہے۔ تو آئیے مرحلہ وار ہر معاملے کو سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیر اسٹیفن ملر نے الزام لگایا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر بلا واسطہ جنگ کو فنڈ کر رہا ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔ اس بیان کے جواب میں بھارت نے موقف اپنایا کہ ان کی توانائی کی ضروریات اولین ترجیح ہے اور روس سے تیل کی خریداری پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 تک بھارتی حکومت نے کسی بھی آئل کمپنی کو روس تیل کی خریداری سے نہیں روکا۔ عالمی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت کے روس سے تعلقات صرف تیل تک محدود نہیں بلکہ طویل مدتی معاہدوں پر بھی مبنی ہیں۔ اصل راز یہ ہے کہ بھارت اور روس کے درمیان کئی طویل مدتی معاہدے ہیں، خاص طور پر توانائی اور دفاع کے شعبوں میں۔ 2022 کے بعد سے بھارت روسی تیل کا سب سے بڑا خریدار بن چکا ہے۔ بھارت نے اس تیل کو عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں سستا خریدا تاکہ مہنگائی قابو میں رہے اور معیشت کو سہارا ملے، مگر ناقدین کہتے ہیں کہ اس پالیسی نے صرف بھارت کو ہی نہیں بلکہ پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اب آتے ہیں بھارتی سیاست کی طرف۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی نے کم از کم 100 نشستیں پر دھاندلی کی۔ ان کا کہنا تھا اگر یہ نشستیں دھاندلی سے نہ جیتی ہوتی تو مودی آج وزیر اعظم نہ ہوتے۔ راہل گاندھی نے یہاں تک کہا کہ وہ جلد ایسے شواہد پیش کریں گے جو پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیں گے، ایک ایٹم بم کی طرح۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کا محافظ ادارہ خود چوری میں ملوث ہے۔ اس دوران بہار میں ووٹر لسٹ میں تقریباً 35 لاکھ ووٹرز کے نام لسٹ سے نکال دیے گئے، جن میں بڑی تعداد مسلمانوں، دلتوں اور غریب طبقات کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 18 لاکھ نام مردہ افراد کے تھے، 26 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے تھے اور 7 لاکھ کے نام دہرائے گئے، مگر اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ ایک منظم منصوبہ تھا تاکہ مخصوص برادریوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کیا جا سکے۔ مودی سرکار نے صرف سیاسی محاذ پر نہیں بلکہ دفاعی محاذ پر بھی تیزی دکھائی۔ حال ہی میں بھارتی فوج نے ایک معاہدے کے تحت 212 ٹینک ٹرانسپورٹس ٹریلرز خریدے جن کی لاگت تقریباً 224 کروڑ روپے ہے۔ یہ ٹریلرز دشوار گزار علاقوں میں فوجی ٹینک پہنچانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو NCC کیمپس کے ذریعے عسکری تربیت دی جا رہی ہے جس کا مقصد ہے ہندوتوا نظریے کے تحت جنگی ذہنیت کو فروغ دینا۔ اب سوال یہ ہے کیا روسی تیل، انتخابی دھاندلی، اقلیتوں کو دبانا اور دفاعی تیاری یہ سب محض اتفاق ہے یا ایک جامع حکمت عملی کا حصہ؟ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ مودی حکومت اپنے سیاسی مفادات کے لیے جمہوریت، انسانی حقوق اور علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ آج بھارت جس راہ پر گامزن ہے وہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے۔ جمہوریت کا نام لے کر اگر آمریت، ناانصافی اور طاقت کا استعمال کیا جائے تو کیا ہم اسے جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔